ہم علم حاصل کر چکے تھے، شعور حاصل کر چکے تھے، مقصدیت حاصل کر چکے تھے، شعور زندگی حاصل کر چکے تھے، تو آج جو یہ کہے کہ جناب دین محمدی یا شریعت اسلامیہ یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، تو سب سے پہلے تو ہمارا جواب انہیں یہ ہوگا کہ ابھی انقلاب فرانس کا بانی تو کیا اس کے باپ کا باپ بھی پیدا نہیں ہوا تھا کہ جب دنیا میں محمد عربی کے غلاموں نے انقلاب برپا کر دیا تھا۔ لیکن آج ہوتا کیا ہے، ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ایک نعرہ بڑی شد و مت کے ساتھ لگا رہا ہے، اگر مولویت کی بات کو تسلیم کر لیا، دین محمدی کو عام کر دیا، شریعت کو عملی طور پر نافذ کر دیا، جناب 21ویں صدی کے کچھ تقاضے ہیں وہ سارے تقاضے مٹ جائیں گے۔ ان سے پوچھئے کہ 21ویں صدی کی وہ کون سی ترقی ہے کہ جس کو بطور مثال کے قوم کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے؟ کیا 21ویں صدی کی ترقی شراب نوشی کی محفلیں ہیں؟ اگر شراب نوشی 21ویں صدی کی ترقی ہے تو ابو جہل کے دور کے اندر ایک دو نہیں بلکہ 500 قسم کی شراب موجود ہوا کرتی تھی۔ اگر جوا اور لاٹری 21ویں صدی کی ترقی ہے تو دور نبوت سے پہلے پورے مکہ کے اندر بڑے عام اور بڑے میرے دوستوں اعلیٰ درجے پر جوا اور لاٹری کا کام کیا جا رہا تھا۔ اگر آج کے دور کے اندر مخلوط محفلوں کے اندر عورتوں کا آنا یہ ترقی ہے تو دور نبوت سے پہلے بیت اللہ کا ننگا طواف وہاں پر مردوں سے کرتے اور عورتیں اپنے مخصوص اعضاء کی نمائش میں کرتی تھی۔ اگر 21ویں صدی کی ترقی وہ میرے دوستوں شراب و کباب کی محفلیں ہیں تو ہم جن پرستی کی محفلیں، اگر یہ 21ویں صدی کی ترقی ہے تو یہ تمام تر برائیاں میرے نبی کے آنے سے پہلے دنیا میں موجود تھی، اور 10 رمضان مبارک کو میرے نبی نے مکہ کو فتح کر کے بیت اللہ کو میرے دوستوں بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر فاتح مکہ بن کر اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ لوگوں سنو، جاہلیت کے جتنی بھی قدریں تھیں، رسوم جاہلیت جتنے بھی تھے وہ آج تمام کے تمام نبوت کے پاؤں کے نیچے دم توڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جن چیزوں کو اپنے پاؤں کے نیچے پامال کیا، 21ویں صدی کے لوگوں نے انہی چیزوں کو اٹھایا، جھاڑا پوچھا، پانی سے دھویا اور ان کو فریب میں لا کر کھڑا کر دیا، اور ہمارے بدھو قوم یہ سمجھی کہ ترقی ہے تو صرف اقوام یورپ کے اندر ترقی ہے، اگر ترقی ہے تو انقلاب فرانس کے اندر ترقی ہے، جبکہ میرے دوست حقیقت خدا کی قسم یہ ہے کہ مسلمان کی ترقی 21ویں صدی میں کھڑے ہو کر 22ویں صدی کی لفظوں کو پکڑنے میں نہیں، مسلمان کی ترقی 22ویں صدی میں کھڑے ہو کر 23ویں صدی کو پکڑنے میں نہیں، بلکہ مسلمان کی ترقی پیچھے ہٹنے میں ہے کہ مسلمان اتنا پیچھے ہٹے، اتنا پیچھے ہٹے، اتنا پیچھے ہٹے کہ 1400 سال پہلے نبوت کے دور کی گود میں جا گرے جو انسانیت کی حقیقی ترقی کا زمانہ ہے۔ اور وہ ترقی کیسی کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہندوستان کا بابا جو اپنی پہلی ایک منتخب ریاست اپنی منتخب کابینہ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن جس نے پہلے جس نے جو پنڈت جواہر لال نہرو جس نے عربی اردو زبان کی مخالفت اس بنیاد پر کی تھی کہ اردو کا رسم و خط عربی زبان سے ملتا ہے، لیکن جب اپنی قوم کے جوانوں سے منتخب نمائندوں سے بات کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو اس کی زبان پر پہلا جملہ یہ آیا کہ سنو، اگر تم ہندوستان کو مضبوط، مستحکم اور خوشحال ریاست بنانا چاہتے ہو تو پھر مغرب کی طرف مت دیکھو بلکہ محمد عربی کے غلام صدیق اور عمر کو دیکھو کہ جو خود تو بھوکے رہے لیکن انہوں نے اپنی قوم کو پیٹ بھر کر کھانا نصیب کیا ہے۔ اور آج ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بس جو کچھ ہمیں انقلاب فرانس سے ملا، جو امریکہ سے ملے، جو یورپ سے ملے وہ ترقی ہے، اس کے علاوہ ترقی نہیں ہے، جبکہ یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں۔ اگر آج انقلاب فرانس والے یا یورپ والے یہ کہیں کہ جی غلاموں کے حقوق تو بھائی یہ پہلے مسلمانوں نے منتخب کیے، انسانی حقوق تو میرے نبی نے پہلے بتائے، عورت کی عزت تو میرے نبی نے پہلے بتائی، قانون کی بالادستی تو میرے نبی نے پہلے بتائی۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ ہمارا وہ سرمایہ ہے کہ جو انگریز نے لوٹا، باطل نے لوٹا، ہمارے نام کی پرچی ہٹائی، میڈ ان جاپان کی کٹ لگا کے وہی چیز اس نے ہمارے مارکیٹ میں بیچنا شروع کر دی کہ جیسے حیات آباد پشاور کے اندر بننے والا الیکٹرانکس کا سامان بنتا پشاور میں ہے، لیکن ہمارے بھائی خان لوگ اس کے اوپر پرچی میڈ ان جاپان
ایک تصویر دکھ رہی تھی کہ کسی بوڑھے بزرگ آدمی نے ایک کرنیلی وردی پہنی ہوئی. ایک صاحب نے پوچھا بھائی تصویر کتنے کی ہے؟ کہا 250 کی. کہا 200 لوگے؟ کہا نہیں بھائی. اب اس بیچارے خریدنے والے کے پاس پیسے مکمل نہیں تھے. گھر واپس آیا کچھ دنوں کے بعد، اپنے کسی دوست کے یہاں گیا تو دیکھا کہ اس کے بیٹھک کے اندر، اس کے ڈرائنگ روم کے اندر وہی تصویر لگی ہوئی تھی. پوچھا بھائی یہ تصویر کس کی ہے؟ کہا یہ میرے دادا مرحوم کی ہے جو برطانوی دور کے اندر ایک اعلیٰ فوجی افسر ہوا کرتے تھے. اب جس بیچارے کے پاس پیسے پورے نہیں تھے، اس نے کہا بھائی اللہ کی مرضی، اگر 2 دن پہلے میرے پاس 50 روپے اور ہوتے تو آج میں تیرا دادا نہ ہوتا، میرا دادا ہوتا. آج فرق صرف اتنا ہے کہ وہ تمام تر اوصاف جو کبھی امت مسلمہ کا سرمایہ افتخار تھے، آج ڈاکوؤں نے لوٹا اور انہوں نے اپنا مال بنا کر پیش کر دیا، اور ہم احساس محرومی کے شکار، احساس کمتری کے شکار، یا یوں کہہ لیجیے ہم ذہنی غلاموں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ مال کس کا ہے. ہم نے کہا بس جو کچھ ہے ان کے پاس ہے، ہم تو خالی دامن ہیں، تہی دامن ہیں، ہمارے پاس تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. آج میرے بھائی مغربی میڈیا جو ایک اعتراض کرتا ہے کہ اگر اسلام کو نافذ کیا گیا تو لیبر رائٹس، ہیومن رائٹس، یعنی مزدور کے حقوق اور انسان کے حقوق پامال ہو جائیں گے. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر مزدور کو حقوق ملے یا انسانی حقوق دنیا میں کہیں پر متعارف ہوئے تو سب سے پہلے انقلاب فرانس نے ان کو متعارف کروایا ہے، جبکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ انقلاب فرانس 300 سال پہلے اور ہمارے نبی کا انقلاب کتنے بھائی 1400 سال پہلے، اور 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے صرف تھیوری نہیں دی، پریکٹیکل کر کے دکھایا، زبانی نہیں عملی مظاہرہ کر کے دکھایا کہ آقا مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور نبی کے صحابہ میرے پیغمبر کو سلام کرتے ہوئے آگے تشریف لے کے جا رہے ہیں. ایک صحابی آئے آ کر اللہ کے نبی کو مصافحہ کیا. اس نوجوان کا ہاتھ بڑا کھردرا تھا، بڑا سخت تھا. اللہ کے نبی نے ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میرا نام سعد انصاری ہے. فرمایا تیرا ہاتھ اتنا سخت کیوں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں پتھر ٹوٹتا ہوں، پتھر کاٹتا ہوں، کوکری کا کام کرتا ہوں، سارا دن ہتھوڑا چلاتا ہوں، جن کی وجہ سے میرے ہاتھ اتنے سخت ہیں. رسول خدا نے جب صحابی کا جواب سنا، آقا نے نبوت والے ہاتھوں سے اس نوجوان